السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عبدالقیوم خان ہیں میاں والی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نامور کالم نگار راؤ منظر حیات روزنامہ ایکسپریس میں اپنے کالم میں لکھتے ہیں، طالبان کی فتح پہ خوشیاں منانے والوں، طالبان کا نظام اپنے ملک میں لے آؤ، چند دن میں تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ بقول آپ کے امریکہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور امریکی ویزے کی خواہش بھی کرتے ہیں۔ پلیز اس پہ تبصرہ کیجئے۔ عبدالقیوم خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے ہی لکھا ہے کہ ہماری جو فکری عمارتیں ہیں، عمارات جو ہیں وہ تضادات پہ کھڑی ہیں، اندھوں سے بدتر۔ اندھا آہستہ آہستہ کم از کم اپنے گھر کے اندر تو عادی ہو جاتا ہے، رستہ ٹٹول کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنے سٹیپ پہ فلاں چیز ہوگی، کتنے سٹیپ۔ ہمارا عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں شراب حرام ہے، آئی سام بکتی ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ غربت حرام نہیں ہے، رشوت حرام نہیں ہے، ملاوٹ حرام نہیں ہے۔ حیرت انگیز، ممکن ہی نہیں۔ ایب نارمل معاشرہ ہونا اگر سب سٹینڈرڈ پسماندہ ترین ذہنی طور پہ، یہ نہیں کبھی نہیں کرے۔ اچھا، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، ٹھیک، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اوقات کیوں؟ یہ ڈسپلن سکھانے کے لیے ہے۔ کائنات کا مطلب ہی ڈسپلن ہے۔ خربہ سال سے، مجھے نہیں پتا کب سے، سورج اپنے وقت پہ طلوع اور اپنی جگہ پہ طلوع ہوتا ہے، پھر اپنی جگہ پہ غروب۔ اچھا، اسی طرح ہوا ہے، اربوں سال سے چل رہی ہے، نہیں رکی۔ موسموں کی تبدیلی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا بچپن ہے، پھر ذرا چلنا شروع کرتا ہے، پھر اس کا ٹین ایج ہے، پھر اس کی جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمری ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر موت ہے، کوئی ترمیم نہیں، اچھا، جب ہم گرتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گریں یا چلتے ہوئے، پتہ ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ عدم توازن، پاؤں غلط پڑ گیا یا غلط جگہ پہ پڑ گیا، اٹ کازز اے فال۔ سانس کا ڈسپلن جب ختم ہوتا ہے اسے ہم موت کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پابندی اوقات، وہاں ٹھیک ہے نماز قضا نہ ہو جائے، چونکہ تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے، حالانکہ اس کے باوجود کہیں بر وقت نہیں پہنچتے۔ حرام ہم کس کو کہتے ہیں؟ خنزیر کو۔ باقی کسی کا حق مار لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، حرام کھانا، رشوت لینا، رشوت دینا، ٹریفک کے اصولوں کی پابندی نہ کرنا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم جب مسجدوں میں ہمارے عام سنتے ہیں، صفیں سیدھی کرو جی، صفیں، نماز جنازہ صفیں سیدھی، وہ صفیں سیدھی، صفیں سیدھی کر کے کیا کرنا ہے تم نے؟ یہاں کھڑے ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو جاؤ، نہیں، ڈسپلن ہے۔ جس دن پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، قرآن پاک میں جو ہے نا، تو وہ روز محشر ہوگا جس دن سارا ڈسپلن تیس نیس ہو جائے گا۔ تو ہماری تو زندگی ہی بہت عجیب ہے۔ یہ جو میں طالبان کے بارے میں کوئی ایسا
بندہ نہیں ہے اس ملک میں جس نے کم از کم 2 3 کالم نہیں لکھے. میں نے ایک بھی نہیں لکھا. میں نے کہا انتظار کرو, آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کا مستقبل اور مقدر ہے, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. I don't know. یہ بچپن سے سنتے ہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. وہ چین جا کے آپ نے فقہ حدیث پڑھنی تھی, قرآن پاک آپ کو وہاں پڑھایا جانا تھا. علوم موسٹ ماڈرن اس وقت چائنا جو بھی پوزیشن ہوگی, وہاں تو آپ کو دینیات کا علم تو نہیں لینے کے لیے بھیجا جا رہا نا, یا کہا جا رہا. تو یہ جو ہے نا, آپ نے بات کی, راؤ منظر حیات بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. میری ملاقات تو شاید ایک آدھی ہے ان سے زندگی میں, لیکن ہی از ون آف دوز ویری فیو پیپل جن کا میں کالم ریگولرلی پڑھتا ہوں, کبھی مس نہیں کرتا. اور وہ چند لوگ ہیں, باقی یہ جو صفحے کے صفحے بھرے ہوتے ہیں نا, رتب یا بس ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کالم میں اگر آپ کو کوئی نیا ڈائمینشن, کوئی نئی جہت اگر دکھائی نہیں دیتی, ویسٹ آف ٹائم ہے. لفظوں کی ایک ڈھیریاں بنا کے پھینکی ہوتی ہیں, 2 صفحے چھپتے ہیں اخبارات میں. ڈھنگ کی تحریریں کم ہوتی ہیں جن کو پڑھ کے بندہ ٹریگر ہوتا ہے, انسپائر ہوتا ہے, اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی تحریر کو پڑھنا تو بالکل ہی فضول بات ہے. گھسی پٹی رگڑی رگڑائی باتوں کی جگالی کرنا. تو ہم چونکہ ایموشنل سے لوگ ہیں, افغانستان کی ایک پوری ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس لیے نہیں بولتا کہ چاند چڑھے گا دنیا دیکھ لے گی, وہ پتہ لگ جائے گا بھائی یہ کون سی آپ توپ کی بات. جو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ اس کا بھی دیٹ ڈزنٹ میک, وہ دوحہ ایگریمنٹ فلانا ڈمکانا, وہ سارا کچھ ہوا. میں ادھر جو ٹرمپ تھا, ٹرمپ ویسے ہمارے سیاستدانوں جیسا ہی ہے مجھے تو اس میں, اور اپنے کسی جو عام سیاستدان ہیں ہمارے, ایکسیپشنز ہیں ہمارے پاس بھی, وہ ان جیسا ہی ہے. وہ بالکل اس پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چھچور پن کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. شکستوں کی جی فلانا ہو گیا ٹمکانا ہو گیا. اور یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہیں, وار نہیں. وار تو مدتیں ہوئی. اچھا وہ چلے گئے ہیں, وہ آج بھی سپر پاور ہیں. آپ اقتدار میں آ گئے ہیں, بہت اچھی طرح, ماشاءاللہ مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے. آ گئے ہیں, اب آپ نے اس کو سپر پاور بنا لیا ہے. 2 4 10 20 50 ہزار سال میں اس کو سپر پاور بنا لو گے آپ. تو ہمارا اس ایشو پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آنے والا وقت سب کچھ کھول کے بیان کر دے گا. سو راؤ منظر حیات صاحب ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, خوبصورت لکھتے ہیں. سو ان کی بات پہ میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.